بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، بغداد میں ایک اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی برگزیدہ اور پرہیزگار تھے۔ ان کی زیارتوں کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر حضوری و برکات حاصل کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم جب وہ عبادت میں مشغول تھے، اچانک انہوں نے اپنی زوجہ کو مخاطب کیا اور حکم دیا کہ اے میری بیوی کھیر پکاؤ۔ ان کی زوجہ اول تو بہت حیران ہوئی، مگر وہ ایک نہایت بہت ہی سلیقہ مند پرہیزگار عورت تھی۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور کھیر پکانا شروع کر دی۔ جب کھیر پک کر تیار ہو گئی تو اللہ کے اس ولی نے اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ فوراً شہر کے مغرب کی طرف چلی جاؤ کہ وہاں پر تمہیں ایک جنگل میں واقع نورانی چہرے والے بزرگ عبادت میں مصروف ملیں گے۔ تم یہ کھیر انہیں نذرانہ پیش کر دینا اور جب وہ کھا لیں تو خاموشی سے واپس آ جانا۔ محترم ناظرین، اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے خاوند آپ کے حکم پر میری جان قربان، لیکن مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ اس جنگل کے راستے میں ایک بہت بڑی ندی آتی ہے اور اسے پار کرنا تقریباً ناممکن ہے اور اس وقت مجھے کوئی تک کشتی بھی نہیں ملے گی۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری خاتون، جب تم ندی کے پاس پہنچ جاؤ تو ندی کو مخاطب کر کے کہنا، اے ندی مجھے راستہ دے دو، کیونکہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے آج تک کبھی شادی ہی نہیں کی۔ محترم ناظرین، یہ سن کر اس بی بی کے ہوتا قطع ہو گئے۔ حضرت صاحب تو میرے خاوند ہیں اور ماشاءاللہ ہم دونوں صاحب اولاد بھی ہیں، تو یہ بات تو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ مگر وہ اسی الجھن میں اچانک سے کھیر والا برتن اٹھا کر اپنی منزل کی طرف چل دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ندی پر پہنچی تو اس نے وہی الفاظ دہرائے کہ اے ندی مجھے راستہ دے دو، کیونکہ مجھے ایک ایسے شخص نے بھیجا ہے جس نے آج تک شادی نہیں کی۔ محترم ناظرین، اس عورت کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہ رہی جب فوراً ہی ندی درمیان سے خشک ہو گئی اور اس کے لیے راستہ بن گیا۔ وہ اسی تجسس میں جنگل پار کرتے ہوئے جنگل میں پہنچی تو اسے وہاں بیٹھے ہوئے ایک نورانی چہرے والے بزرگ عبادت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس خاتون نے اپنا کھیر والا برتن ان کے سامنے پیش کیا اور وہ کھیر کھانے لگے، اور جب وہ کھیر کھا چکے تو دوبارہ عبادت میں مشغول ہونے لگے۔ تو اس خاتون نے برتن سمیٹتے ہوئے عرض کیا کہ برائے کرم میرا ایک مسئلہ پیش فرمائیں۔ راستے میں ایک ندی ہے، مجھے اسے پار کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو محترم ناظرین، اس اللہ کے ولی نے مسکراتے ہوئے کہا، اے نیک بخت خاتون، تم اس ندی کے پاس پہنچ کر میرا ایک پیغام دے دینا۔ اے ندی مجھے راستہ دے دو، کیونکہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے آج تک کچھ کھایا پیا نہیں۔ محترم ناظرین، وہ خاتون یہ سن کر حیرت سے بہت خطرہ اور مجسمہ بن گئی ہو ایسے کہنے لگی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی بزرگ نے میرے سامنے کھیر کا پورا پتیلا کھایا ہے اور اب یہ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ الغرض وہ خاتون پھر اسی طرح واپس آئی تو وہی الفاظ دہرائے تو حیران ہو گئی کہ اب کی بار بھی ندی نے راستہ دے دیا اور وہ گزر کر باخیریت اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس خاتون نے اپنے خاوند سے رونے والے الفاظ میں یہ بات کہی کہ براہ کرم میری یہ الجھن دور فرمائیں کہ آپ دونوں نے جھوٹ کیوں بولا۔ تو محترم ناظرین، اس اللہ کے ولی نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا اور مخاطب ہوئے کہ اے میری زوجہ، سب سے پہلے کہ تمہارا شکریہ، آپ نے میری حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اور جہاں تک بات ہے اس جھوٹ کی، تو یہاں تک میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اس ولی نے جھوٹ بولا۔ تو میں نے یہ شادی اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کی ہے، میں نے اپنی نفس کی تسکین کے لیے نہیں کی۔ اور وہ بزرگ جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے کبھی کچھ نہیں کھایا،
تو انہوں نے آج تک کھانا اس لیے تناول فرمایا کمزوری کی وجہ سے ان کے جسم میں ان کی عبادت میں کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے، اور وہ صرف اور صرف جسمانی کمزوری کی وجہ سے کھانا کھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جب کوئی انسان یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا کیا اجر اور کیا ہی ثواب ملتا ہے۔